الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے حکم فرما دیا کہ میں آپ کے سامنے اپنی کم مائگی اور کم علمی کے باوجود کچھ باتیں عرض کروں. علماء کی مجلس میں، دین کے طالب علموں کی مجلس میں بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. میں خود ایک طالب علم ہوں، تو ایک امتحان ہے. بس دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس امتحان میں مجھے کامیاب فرما دے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک حدیث پاک. چار فرائض نبوت ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فرمائے. تو سب سے پہلا فریضہ جو ہے یتلو علیہم آیاتی، آیات الہی کی تلاوت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور قلوب انسانی ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے منور فرمایا، مانوس کیا طبیعتوں کو اور قلوب کو. اور اس مانوسیت کے بعد دوسرا مرحلہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اب آ گئے ہیں تو اب ان کی تہذیب، ان کی تربیت، ان کے قلوب کی صفائی ستھرائی، ان کے اعمال کا تزکیہ اور تطہیر. تو دوسرا مرحلہ بھی حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ کی مدد سے اس کو پورا کیا اور صحابہ کرام کے قلوب کو ایسا منور فرمایا کہ وہاں
سوائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور اطاعت و فرما برداری کے ان قلوب کے اندر اور کچھ باقی نہیں رہا تھا، بس یہی تھا۔ اور اللہ پاک نے اس کی گواہی بھی دی، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہاں بھی 4 نعمتیں جو ہیں وہ صحابہ کے اللہ پاک نے بیان فرمائیں۔ ایمان کو ان کے لیے محبوب کر دیا اور ان کے دلوں کو مزین کیا، اللہ نے خود سجایا ایمان ان کے دلوں میں، اور کفر، فسق، گناہ، تمام برائیوں کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی، اور وہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور اس کا نتیجہ تھا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرا فریضہ ہے کہ اب کتاب کی تعلیم دیں۔ تلاوت سن لی انہوں نے، تو صرف تلاوت سننا اور پڑھنا یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور یہ مستقل عبادت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور تلاوت سننا یہ مستقل عبادت ہے، لیکن اس کو سمجھنا یہ اس سے مختلف بات ہے۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب کتاب کی تعلیم دیں کہ کتاب آپ کے بغیر ان کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ سمجھائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات قرآن کی تشریح فرمائی، محکمات بھی، متشابہات بھی، ہر چیز کو کھول دیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ بھی فرائض نبوت میں سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بھی کمال حسین طریقے سے اس کو مکمل فرمایا۔ گو زبان صحابہ کی بھی عربی تھی، لیکن قرآن تو سمجھانے سے ہی سمجھ میں آئے گا نا۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علم اللہ نے مجھے قرآن کریم عطا فرمایا اور اس کے برابر ایک اور علم بھی عطا فرمایا، اور وہ قرآن کریم کی وہ تشریحات ہیں، وہ تعبیرات ہیں، وہ حدیث ہے، وہ حکمت ہے۔ والحکمہ، جو چوتھی بات ہے، علماء نے، مفسرین نے حکمت سے مراد حدیث بھی لی ہے کہ حدیث بھی ہے حکمت۔ تو قرآن سراسر نصیحت ہے، لیکن یہ نصیحت کسی ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی ہم پر یہ ساری ہدایت نازل فرما سکتے تھے، کوئی اور ذریعہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ذریعہ بنایا، اور آپ سے پہلے پچھلی امتوں میں تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلوات و تسلیمات کو ذریعہ بنایا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تمہارا رب چاہتا تو روئے زمین پر کوئی بھی انسان ایمان کے بغیر نہ رہتا، سب ایمان والے ہو جاتے، لیکن اللہ کا چاہنا یہ نہیں ہوا۔ دین کو واضح کر دیا، کھول دیا اپنے چنے ہوئے عظیم الشان بندوں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ذریعے، اور سب سے آخر میں حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تکمیل دین بھی ہوئی، اور اشاعت دین بھی ہو گئی، تفہیم دین بھی ہو گئی، ہر چیز مکمل ہو گئی، اب کوئی چیز نامکمل نہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو یہ بھی 4 صفات ہیں۔ کیا لوگوں، تمہارے درمیان بہت بڑی ایک نصیحت آ گئی۔ قرآن کریم سب سے بڑی نصیحت ہے،
اور دوسری بات کیا ہے کہ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے قلوب، تمہارے اندر کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اندر کی بیماری ہماری غلط سوچ ہے، غلط نیت ہے، غلط جذبہ ہے، گناہ کا تصور اور خیال ہے، کسی کا برا سوچنا ہے، کسی گناہ کی طرف خیال کا جانا ہے، تو اس کا تزکیہ ہے۔ شفا ہو جائے گی، قرآن سے جڑ جاؤ گے، اس نصیحت کو اگر پکڑ لو گے۔ وہدن، ہدایت ہے تمہارے لیے، ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو یہاں بھی 4 صفات اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک نسبت میرے ساتھ اللہ کی مہربانی ہے، کہیں اور بھی میں پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ایک صالح بندے کی بیٹی کے گھر مجھے پیدا کیا، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی کا ایک واقعہ ہے، دین پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں سے امرتسر جانا چاہتے تھے، تو خاندان کے ایک بزرگ تھے سید یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم تھے، تو مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ، تو ان کے پاس حاضر ہو کے عرض کیا کہ چچا جی، دین پڑھنے کے لیے امرتسر جانا چاہتا ہوں، سفر کا ارادہ کر لیا ہے، کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو انہوں نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی، یا بنی اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ کیا میرے بیٹے، نماز کو قائم رکھنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور مصیبت آ جائے تو صبر کرنا، اور یہ کام ہے بڑی ہمت والے، ان ذالک من عزم الامور۔ تو شاہ صاحب فرماتے تھے اس سے بڑی اور کیا نصیحت ہو سکتی تھی؟ تو یہ 4 باتیں ہمیشہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا رہی، کہ نماز کو قائم کیا، گھر میں بھی اور گھر سے باہر جن کو کہہ سکتے تھے، دعوت بھی دی، عمل بھی کیا، اور نظام صلاۃ کو قائم رکھا، اور نیکی کا حکم دیا، جہاں حکم چل سکتا تھا وہاں حکم دیا، جہاں نہیں چل سکتا تھا وہاں دعوت دی، اور برائی سے روکا بھی، اور مصیبت آئی تو صبر کیا۔ اپنی جماعت مجلس احرار اسلام، آج اس کو کوئی 94-95 سال ہو گئے اس جماعت کو، اس کو بنایا دین کی دعوت کے لیے اور انگریز سے آزادی کے لیے، اور شعبہ ختم نبوت مستقل بنا دیا۔ حضرت انور شاہ صاحب کا فیض، ان کی دعائیں شامل حال علماء، مشائخ پورے ہندوستان کے شاہ جی کی طرف متوجہ تھے، ان کی توجہات قادیان میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کی صدارت میں تقریر کی، اس تقریر کے اندر بھی 16 قادیانیوں نے قادیان شہر کے اندر شاہ صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو یہ اس اخلاص والی محنت کا اللہ پاک نے نتیجہ عطا فرمایا، اور یہ اخلاص بھی ایسے حاصل نہیں ہوتا، صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ جیل میں گئے تو فرماتے تھے کہ ہمیشہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ میں نے وہاں پر مجلس اور تعلق رکھا کہ جن کو ہمارے معاشرے کے اندر برا سمجھا جاتا ہے، فساق و فجار کہتے ہیں، نفرت کرتے ہیں لوگ، اخلاقی قیدی جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا، قاتل، ڈکیت، شرابی، جوا کھیلنے والے، چوری چکاری کرنے والے، تو ان سے محبت کرتا تھا، ان سب کو نمازی بنایا، وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو امام السارقون اور قاتلین کے امام تھے، لیکن
ان کو نیکی کی راہ پر لانا، یہی صحبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ آئے وہ کو پیدائشی ایمان والے تھوڑا تھے، کفر اور شرک سے نکلے، اللہ نے چنا تھا انہیں اسی حضور کی نصرت کے لیے، تو وہاں آ کے وہ مقام ملا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ اس مرکز میں موجود ہیں، میں پہلی دفعہ حاضر ہوا اس عزیزم مولوی سلیمان معاویہ حافظہ اللہ، ان کی تقریب نکاح ہونے والی ہے، اور یہ مبارک تقریب ہے کہ مسجد کے اندر سنت کے مطابق ہوگی، اور حضرت جی کی دعاؤں میں یہ تقریب مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ پاک نے آپ کو ایک خوبصورت ماحول دیا ہے، کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے جو کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھ لیں۔ آج زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے، کل موقع ملے نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ حضرت جی کو بھی صحت عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جس راستے پر آپ کو لگایا ہے اللہ کے راستے پر، اس راستے پر اللہ آپ کو اور ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔